جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان، جب نبی کی زبان کی بات آئی تو امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اور جب لب کی بات آئی تو امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کان کی بات آتی ہے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب نبی کے چہرے کی بات آئی تو قرآن کہے والضحیٰ، زلف کی بات آئی قرآن کہے واللیل اذا سجا۔ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کی بات آئی تو قرآن کہے الم نشرح لک صدرک۔ جب ہمارے نبی کے سفر کی بات آئی تو قرآن کہے سبحان الذی اسری۔ جب نبی کی آنکھوں کی بات آئی تو قرآن کہے ما زاغ البصر۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کی بات آئی تو قرآن کہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری اور پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم جھوم کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامہ الوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق کے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نور آیا، وہ کتاب مبین، اور ایک کتاب۔ معزز سامعین حضرات، جمعہ میں آپ حضرات اس بات کو سماعت کر چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات سراپا نور، صرف نور نہیں بلکہ نورم من نور اللہ، ایسا نور کہ اس نور کے سائے میں جو آ جائے اللہ اسے نور والا بنا دے۔ حسن و حسین نبی کے سائے میں آئے تو امام عشق و محبت پکار اٹھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت عبداللہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ محدث ابن جوزی یہ اپنے وقت کے بہت بڑے جلیل القدر امام اور بہت بڑے محدث، آپ نے اس روایت کو بیان فرمایا۔ حضرت آمینہ رسول اللہ کی ماں، ہمارے نبی کی ماں حضرت آمینہ، حضرت
امام عبداللہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماں آمینہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہو رہی تھی، تو ولادت سے پہلے پہلے، نبی کی پیدائش سے پہلے پہلے حضرت آمینہ ارشاد فرماتی ہے کہ تمام فرشتوں کا سردار، امام الملائکہ حضرت جبرائیل امی تشریف لاتے ہیں۔ ماں آمینہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضرت جبرائیل امی تشریف لائیں تو آپ کے نورانی ہاتھوں میں ایک نور والا پیالہ موجود تھا، اس نور والے پیالے میں شربت تھا۔ ماں آمینہ ارشاد کرتی ہے کہ وہ شربت دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ، مدھ سے زیادہ میٹھا۔ ماں آمینہ فرماتی ہیں کہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار۔ حضرت جبرائیل امی ماں آمینہ کی طرف بڑھیں، ماں آمینہ ارشاد کرتی ہے کہ حضرت جبرائیل نے میری طرف قدموں کو بڑھایا اور جبرائیل عرض کرتے ہیں اے آمینہ اس شربت کو پیو، اس شربت کو پیو۔ ماں آمینہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل امی نے مجھے جو شربت دیا میں نے اس کو پینا شروع کیا۔ جب ماں آمینہ فرمانے لگی کہ میں یہاں تک کہ شکم شیر ہو گئی، میرا پیٹ بھر گیا، میں نے پیالے کو ہٹایا، مگر شربت کی کرامت یہ تھی کہ جتنا ہاتھوں میں دیا تھا اتنا ہی موجود تھا، اس میں کمی نہیں ہو رہی تھی، یہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل امی ارشاد فرماتے ہیں کہ آمینہ اے بی بی اور پیو۔ ماں آمینہ عرض کرتی ہے کہ میں نے اور پیا، یہاں تک کہ پھر سے بھی میں شکم شیر ہوئی، پھر پیٹ بھرا۔ جب پیٹ بھرا میں نے اپنے لبوں سے، اپنے منہ سے پیالے کو ہٹایا۔ حضرت جبرائیل امی ارشاد کرتے ہیں بی بی اور پیو، بی بی اور پیو۔ دوستو قربان جاؤں، حضرت جبرائیل امین ارشاد کرتے ہیں کہ بی بی اور پیو۔ ماں آمینہ فرماتی کہ میں نے اور پیا، اور جب میں تیسری مرتبہ پی چکی اور میں نے اپنے لبوں سے، اپنے منہ سے پیالے کو ہٹایا تو حضرت جبرائیل امی نے اس پیالے کو میرے ہاتھوں سے لیا اور پیالے کو ایک طرف رکھا۔ پھر بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ حضرت جبرائیل امی نے میرے شکم یعنی کہ پیٹ پر ہاتھ کو پھیرا، شکم پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت جبرائیل امی ہاتھ پھیرنے کے بعد بڑے ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بڑے ہی احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ماں آمینہ کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں اے تمام نبیوں کے سردار اب تشریف لے آئے، اے امام الانبیاء تشریف لے آئے، اے شافع محشر تشریف لے آئے، اے سارے نبیوں کے نبی آپ تشریف لے آئے۔ آخر میں حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں اظہر نور من نور اللہ۔ حضرت جبرائیل امی
عرض کرتے ہیں کہ اظہار، اے نبی، اے نور من نور اللہ نبی، اب آپ کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ گویا کہ حضرت جبرائیل امی بھی مصطفیٰ جان رحمت کو صرف نور نہیں کہتے بلکہ نور من نور اللہ کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، میرا رب کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ نے اس روایت کو پیش کیا ہے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایسے جلیل القدر امام، یہ ایسے عظیم امام حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے، میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار فرمایا۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک بار نہیں، امام جلال الدین سیوطی ارشاد کرتے ہیں کہ 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماتھے کی کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کا 75 مرتبہ دیدار فرمایا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، میرے مصطفیٰ، میرے آقا کریم علیہ السلام ایسے نور والے کہ قبر شریف میں تشریف لے جائے، جب جسے چاہے اپنا دیدار عطا فرما دے، اپنا دیدار۔ اور یاد رکھیں، خواب میں میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں مجھے دیکھے، خود میرے آقا کا یہ ارشاد، نبی فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب کبھی کبھی جب اختیارات مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو لوگ ویرود کرتے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ نبی کے اختیارات کی بات آتی ہے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، مگر ان اعتراض کرنے والوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی کو تو ایک منصب عطا فرمایا ہے، منصب ہدایت۔ نبی تو عطا ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت پر لائیں، مگر شیطان اسے کوئی منصب نہیں ہے، شیطان کو صرف چھوٹ دی گئی ہے، شیطان کو کسی منصب پر نہیں بٹھایا، صرف چھوٹ دی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ نبی نا کو سجدے کی بات آئی تھی اور اس نے بھی صرف اتنا کہہ دیتا کہ اللہ تو نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا ایک نائب زمین پر بنانے والا ہوں۔ تو جب آدم کو بنایا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا، مگر شیطان نے کیا کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا جب سجدے کا حکم ہوا تو شیطان کہتا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ مگر اس نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ باری تعالیٰ تو نے فرشتوں کو حکم دیا
اس لیے میں نے سجدہ نہ کیا تو وہ بچ جاتا، مگر اس نے ادب مصطفیٰ نہ کیا، ادب مصطفیٰ نہ کرنے کی بنیاد پر جنت میں تھا، جنت سے باہر آ گیا، جنت میں تھا۔ معلوم ہوا کہ صرف علم اور عمل جنت میں نہیں لے جاتا، اگر علم اور عمل جنت میں لے جاتا تو شیطان کبھی جنت سے باہر نہ آتا۔ تو جنت میں لے جانے والی شے، جنت میں لے جانے والی چیز کل بھی ادب تھی، آج بھی ادب ہے، آج بھی ادب ہے۔ جو ادب مصطفیٰ کرے، جو ادب آل نبی کرے، کل بھی وہ جنتی تھا، آج بھی وہ جنتی ہے۔ ادب مصطفیٰ، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں، تمہاری ساری نمازیں پھیل، تمہاری ساری عبادتیں ریاضتیں اللہ کل منہ پر مار دے گا، اور اللہ کو تو عبادت کی تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں، مگر یہ تو اس کا کرم ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ رب تجھے ہدایت عطا کرے اور تو عشاء کی نماز میں سجدہ کرنا نصیب ہو جائے۔ ورنہ اللہ نے ایسے معزز اور ایسے مکرم فرشتوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے کہ جس دن سے وہ فرشتے پیدا کی وہ آج بھی قیام میں ہیں، آج بھی رکوع تو وہ رکوع میں قیامت تک رکوع میں، جو سجدوں میں ہے قیامت تک سجدوں میں، جو جلسوں میں ہے قیامت تک جلسوں میں، اس کی عبادت کرنے والے۔ مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم عشاء میں آ گئے، ہمیں سجدہ کرنا نصیب ہوگا، یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے جلیل القدر کہ 75 مرتبہ اپنی کھلی آنکھ سے رسول اللہ کا دیدار فرمایا، دیدار فرمایا۔ تو وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ نبی یہ نا کو جب ان کا مجسمہ تیار کیا گیا اور ان میں روح پھونکی گئی، اچھا جس وقت روح پھونکی نا، کیونکہ آتما جو ہے، روح جو ہے وہ ساری کی ساری روحیں عالم ارواح میں ہیں، عالم ارواح میں آتماؤں کی رہنے کی جگہ۔ عالم ارواح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عالم ارواح کا معنی ہوتا ہے آتما کی رہنے کی جگہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسانوں کو اللہ نے پیدا کرنا مقصود فرمایا ہے، ان سب کی روحیں اللہ نے پیدا فرما دی۔ تو جب حضرت آدم کی روح ایک نورانی جگہ پر رہی، نبی اور ایسے عظیم نبی کہ سارے نبی انہی کی اولاد میں، ایسے عظیم نبی حضرت آدم کو جب روح پھونکا تو اللہ جیسے ہی روح کو حکم دیتا روح جسم میں چلی جاتی، مگر جیسے ہی روح جسم میں جاتی، حضرت آدم کے مجسمے میں جاتی تو ایسی تاریکی اور ایسا اندھیرا محسوس ہوتا کہ روح واپس نکل آتی۔ اللہ حکم دیتا، اے روح، اے آتما پھر جاؤ، پھر جاتی، پھر بے قرار ہو جاتی روح، اندھیرا تاریکی باہر آ جاتی۔ پھر اللہ رب العالمین حضرت آدم کی روح سے ارشاد فرماتا ہے، اے روح کیا بات ہے، ٹھہرتی کیوں نہیں؟ بارگاہ الوہیت میں حضرت آدم کی روح عرض کرتی ہے، باری تعالیٰ تیرے نورانی ماحول میں رہی ہوں، میں تیری نورانیت میں رہی ہوں، تیرے عرش کے سائے میں رہی ہوں، تیرے فضل میں رہی ہوں، باری تعالیٰ اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں،
آدم کے جسم میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تو میرا رب اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے نور مصطفیٰ کو لاؤ. قد جاءکم من اللہ نور، نور مصطفیٰ کو لاؤ، آدم کی پیشانی میں رکھو، آدم کی پیشانی میں رکھو. نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں آتا ہے، حضرت آدم کا پورا جسم نور نور ہو جاتا ہے، نور نور ہو جاتا ہے. جب نور ہوا، جب آدم کا جسم نور نور ہوا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی روح کو حکم دیا، اے روح آدم کے جسم میں پیوست ہو جا. روح گئی. اچھا، اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے. بڑا پیارا نکتہ یاد آ گیا. اللہ عالم الغیب و شہادہ. ارے آپ آپ رب کی بات کرتے ہو. رب نے اپنے محبوب ہی کو ایسا بنایا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور. جب محبوب کے علم غیب کا یہ بات ہے، تو پھر اللہ جسے سارے غیب اپنے محبوب کو عطا فرمائے، وہ رب کیسا عالم الغیب، اس کو تو سب خبر. تو اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ معلوم نہ تھا کہ آدم کی روح آدم کے جسم میں جائے گی، نہ ٹھہرے گی. معلوم تھا، تو پھر اللہ نے پہلے نور مصطفیٰ کو پیشانی میں کیوں نہیں رکھا؟ آدم کی پیشانی میں کیوں نہیں رکھا؟ تو میرا رب کائنات کو بتانا چاہتا تھا آدم کی زندگی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آدم کی زندگی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر یہ نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں نہ آتا تو آدم نہ ہوتے. حضرت امام جلال الدین سیوطی، وقت ہو گیا. کیا کروں؟ حضرت درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم. تو حضرت آدم کے جسم میں جب یہ روح ٹھہر گئی، تو حضرت آدم اللہ رب العالمین نے ساری روحوں کا نظارہ کرایا، سب روحوں کا نظارہ کروایا. تو حضرت آدم نے دیکھا کہ ان روحوں میں کوئی کم رتبے والا ہے، کوئی اس سے کم رتبے والا. کہیں روحیں ایسی دیکھی کہ بہت عظیم رتبے والی، اس سے بھی بڑی رتبے والی، اس سے بھی بڑی. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جسے جو مقام عطا فرمانا تھا. مگر حضرت آدم کی یہی نگاہ نبوت، حضرت آدم کی نگاہیں کرتی 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 ایک نور پر ٹھہر گئی، ایک نورانی روح پر ٹھہری. جیسے ہی اس نورانی روح پر حضرت آدم کی نظر پڑی تو حضرت آدم بارگاہ الوہیت میں عرض کرتے ہیں، رَعَا نوراً ساطعاً فی اسفلہ. حضرت آدم کی اس نورانی روح پر جب نظر گری تو حضرت آدم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نور دھیرے 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 بلندی کی طرف جا رہا ہے. تو حضرت آدم کا تجسس بڑھ گیا کہ یا اللہ، اتنی ساری روحوں میں یہ روح کیسی عجیب روح ہے جو تیری طرف پلاین کرتی ہے.
جو تیری طرف بڑھتی ہے بلندی پر جاتی ہے. تو حضرت آدم کا تجسس بڑھا تو حضرت آدم بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں فقال یا رب من ھذا. حضرت آدم بارگاہ الوہیت میں عرض کرتے ہیں باری تعالی یہ کس کی روح ہے؟ اے مولا یہ روح کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قال ھذا. اللہ ارشاد کرتا ہے قال ھذا ابنک احمد. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قال ھذا ابنک احمد وہو اول وہو آخر وہو اول شافع. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ تیری اولاد میں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں ہے اور اس کا نام احمد ہوگا. وہو اول. اللہ نے کہا وہو اول یہ پہلا ہے. وہو آخر اس کا ظہور آخر میں ہوگا. تخلیق میں سب سے پہلا نور محمد عربی کا ہے مگر جب ظہور ہوگا تو سب سے آخر میں وہو آخر ہو. اس کا اظہار سب سے آخر میں ہوگا سب سے آخر میں آئے گا مگر یہ جو سب سے آخر میں آئے گا سارے نبیوں کا نبی ہوگا سارے اماموں کا امام ہوگا. اور اتنا ہی نہیں وہو اول شافع وہو اول شافع. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل بروز محشر سب سے پہلے شفاعت کرنے والا یہی احمد ہوگا. یہی احمد ہوگا یہی احمد ہوگا. تو پتہ چلا معلوم یہ ہوا یہ وہ نبی ہیں کہ ابھی تشریف نہیں لائے اور حضرت آدم کو ان کی اولکھان دی جا رہی ہے ان کی معرفت دی جا رہی ہے ان کی پہچان کروائی جا رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائے ان کا ذکر کتنا افضل ذکر ہے. ان کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر کتنا افضل ذکر ہے. یہ نصیب والوں کو ہی سننا نصیب ہوتا ہے یہ مقدر والوں کو ہی مل جاتا ہے. اور یہ عظیم ہے نبی عظیم نبی ہے. تو عظیم نبی کا ذکر بھی عظیم لوگوں کو سننا نصیب ہوتا ہے. یہ سب کے بس کی بات نہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کی بات ہے. بس یاد رکھیں مصطفیٰ جان رحمت ہمیں نبھا رہے ہیں یہ سب سے عظیم بات ہے. یہ تو قد جاءکم من اللہ نور. اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ایک نور بھیجا. انشاءاللہ اس سے آگے پھر کرتے ہیں جمعہ میں ملتے ہیں انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا پھر کبھی موقع مل جائے تو اسی نور پر بات کریں گے انشاءاللہ. اور کل انشاءاللہ تعالی دیادرا کی دھرسی سے مفتی گجرات حضرت مولانا مبارک اشرفی صاحب تشریف لا رہے ہیں. تو آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں. بس میں تو چلا ہوں اکیلے ہی جانب منزل میں تو چلا ہوں اکیلے ہی جانب منزل. لوگ آتے جائیں اور کارواں بنتا جائے لوگ آتے جائیں اور کارواں بنتا جائیں. وہ مالین البلاد صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیک
آ